من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بحمد اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے امام اینڈ مبلغہ کورس جو ہے اس کی ویکلی کلاس میں عقائد کے باب میں ہم جو ہے وہ قیامت کی علامات اور قیامت کے احوال جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو تھی وہ قرب قیامت کی علامات کبریٰ ہم جسے کہتے ہیں، یعنی قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی بڑی بڑی علامات جو ہیں اس حوالے سے ہم نے جو تھا وہ سبق ہم نے پڑھا تھا بحمد اللہ تعالی۔ تو آج جب میں نے اس سبق کو پڑھانے کے لیے کھولا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ گزشتہ مرتبہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے پڑھا تو قرب قیامت کی علامات کبریٰ جو ہیں ان میں سے ایک علامت تو بیان سے رہ گئی، یعنی ہم نے یہ جو عقائد کے نمبرز اس کتاب میں سنی بہشتی زیور میں دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ہم نے جو 15ویں نمبر پہ عقیدہ ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا، یہ نمبر 55 پہ، اور نمبر 57 پہ جو عقیدہ ہے ہم نے اس کو بھی پڑھا، یعنی 17 اور 15 کو ہم نے پڑھا، اور درمیان میں جو نمبر 16 پہ عقیدہ ہے اس کا بیان نہیں ہو سکا۔ تو میں نے تو آج مرکے کر لیا، لیکن مجھے اس بات کی بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں آن لائن، آپ میں سے بھی کسی کا میسج نہیں آیا کہ سبق کا یہ حصہ جو ہے یہ ترتیب میں رہ گیا ہے، یا تو آپ اتنے محو ہوتے ہیں سبق پڑھنے میں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور یا پھر آپ اتنی بے دھیانی سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ممکن ہے کلاس میں لنک ہم نے شروع میں سینڈ کیا تھا، اگر اس لنک کو لاستے نے یا ڈاؤن لوڈ نہیں بھی کیا تو اس کو ضرور کریے، تاکہ سبق میں اگر کوئی کمی بیشی کسی وقت ہو جائے تو آپ لوگوں کے بھی علم میں ہو۔ آج پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں جو علامت ایک بیان کریں گے وہ ہے دابۃ الارض کا نکلنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی نمبر 18 سے آگے اپنے سبق کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ دابۃ الارض کا نکلنا کب ہوگا؟ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، جس علامت کو ہم نے تفصیل کے ساتھ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ عرض کیا تھا۔ یہ پیج نمبر 54 ہے کتاب کا، اور وہاں پہ یہ علامت جو ہے نمبر 16 جو عقیدہ نمبر دیا گیا ہے اس میں اس کا بیان موجود ہے۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دوسرے روز لوگ اسی چرچا میں مصروف ہوں گے کہ کوہ صفا زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور دابۃ الارض جو ہے وہ وہاں سے نکلے گا، یعنی جس روز سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس سے دوسرے روز جو مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ جو پہاڑیاں ہیں، جہاں پہ اب جو ہے وہ پہاڑیوں کی جگہ پہ عظیم الشان اور خوبصورت برآمدے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو صفا کی پہاڑی ہے اس مقام پر
ایک سخت زلزلہ آئے گا اور کوہ صفا سے وہ جانور نکلے گا جس کو قرآن مجید میں بھی دابۃ الارض کہا گیا ہے، یعنی دابہ جانور کو کہتے ہیں 4 ٹانگوں والا، اور ارض جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں۔ دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور اسے کہا گیا۔ یہ کوہ صفا سے، صفا کی پہاڑی سے یہ نکلے گا۔ یہ عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی رنگ اور انگوٹھی ہوگی۔ وہ عصا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی وہ عصا جو ہے وہ ایک سوٹے کو کہتے ہیں، ڈنڈے کو کہتے ہیں، ایک بڑی سٹک کو کہتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی، وہ اس کے پاس ہوگی، اس جانور کے پاس۔ اور وہ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر، اس کے فور ہیڈ پر، اس کے پھانے پر ایک نورانی نشان لگائے گا، اور انگشتری سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے، آپ کی رنگ سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلم کافر علانیہ ظاہر ہو جائیں گے۔ مسلمان کا چہرہ نورانی ہوگا اور کافر کا چہرہ سیاہ اور بے رونق اور سوٹ ہو جائے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتا۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے اس کے بعد ہرگز ایمان نہ لا سکے گا، اور جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ اس کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ یہ جانور کوہ صفا سے برآمد ہوگا کہ تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا۔ یعنی یہ جانور جو کوہ صفا سے نکلے گا، یہ انتہائی تیزی کے ساتھ پوری روئے زمین پر گردش کرے گا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ہر مومن کی پیشانی پر جو ہے، اس کے فور ہیڈ اور ماتھے پر نشان لگائے گا اس کے مسلمان ہونے کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور رنگ سے ہر کافر کے ماتھے پر نشان لگائے گا اس کے کفر کا۔ اس واضح نشانیاں لگا دینے کے بعد کسی کافر کو توفیق ایمان نہ ہوگی۔ کافر اور مومن دنیا میں علانیہ طور پر ظاہر ہو جائیں گے، ہر ایک کے ماتھے پر وہ نشان موجود ہو جائے گا کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ یہ جانور بڑی تیزی سے پوری دنیا کے اندر راؤنڈ لگائے گا، گردش کرے گا۔ دابۃ الارض پہلے یمن میں اور پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا، اور تیسری بار یہ مکہ معظمہ سے ظاہر ہوگا۔